اہل سنت و جماعت کی جو ہے کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سیرت میں یہ بات موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن مبارک میں علی جلوہ گر ہوا، اور جس آپ فرماتی کہ میں صحن کعبہ میں تھی اور اس وقت مجھے درد زا ہوا اور مجھے آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آج ہم مولا کائنات امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب مولا مشکل کشا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت بسعادت کے متعلق مولود کعبہ کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم صحابی رسول ہیں، خلیفتی رسول اللہ ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشست میں جو جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور اسی طرح جو ہے سرکار دو عالم کے آپ داماد ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص چچا زاد بھائی ہیں، اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنی اہل بیت یعنی پنجتن پاک میں اپنے گھرانے میں جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت اطہار میں آپ کو شامل فرمایا۔ ناظرین سامعین محترم، مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کی جو ہے عظمت جو شان یہ ہے کہ آپ پیدا خدا کے گھر ہوئے اور شہادت آپ نے خدا کے گھر پائی۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 314 آیتیں آپ کی شان میں اللہ نے نازل فرمایا۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بندہ عبادت کرتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے، تو اسی طرح حضور پاک نے ارشاد فرمایا جو علی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی جو ہے عبادت ہے۔ فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، کتنی عظمت و شان ہے، کتنی آپ کے جو ہے خصوصیات ہیں کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی تیرا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا، اور اسی طرح حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن علی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ فرمایا سبحان اللہ، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ علی اللہ نے تجھ کو اور مجھ کو دنیا و آخرت میں بھائی بھائی بنایا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق بات دیکھیں گے کہ سرکار نے فرمایا کہ علی اخ اللہ بینی و بینک فی الدنیا والآخرہ، کہ علی اللہ نے تجھ کو اور مجھ کو دنیا و آخرت میں بھائی بھائی بنا فرمایا۔ اور سرکار دو عالم سلام کے فرمان کی اگر وضاحت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لے گئے، اور مدینہ پاک میں جب انصار صحابہ کرام وہاں پر تھے تو مکی جو صحابی تھے، جو مہاجرین تھے، جو ہجرت کر کے آنے والے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انصار صحابہ سے ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصار صحابی کے جو ہے
اٹھا کر سرکار دو عالم فرمایا کہ یہ آج سے تمہارے بھائی، یہ فرمایا۔ تو اس طرح جو انصار صحابہ تھے تو ان کو آقا علیہ السلام نے مہاجر صحابی کو بھائی بنایا، تو اس وقت انصار صحابہ نے ایک ایک مہاجر صحابی کو اپنے گھر لے جاتے اور اپنے گھر میں ان کو مہمان کر دیا۔ تو اس وقت میں مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم نے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن جو ہے آپ نے ہر ایک کو، ہر مہاجر کو انصار صحابی کا بھائی بھائی بنایا، لیکن تنہا میں رہ گیا ہوں یا رسول اللہ، آج کے دن آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی رونے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا آپ کا دست مبارک پکڑ کے فرمایا کہ اے علی اخ اللہ بینی و بینک فی الدنیا والآخرہ، اے علی اللہ نے تجھ کو اور مجھ کو دنیا و آخرت میں بھائی بھائی بنایا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت، کیا شان مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے تجھ کو اور مجھ کو دنیا و آخرت میں بھائی بھائی بنایا۔ اور ایک روایت میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی شجرۃ واحدہ، کہ اللہ نے مجھ کو اور علی کو ایک ہی درخت سے بنایا۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا عظمت و شان مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے۔ اور ایک مقام پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ اتنی احادیث اگر آپ کو میں نے جو یہ چند ہی لمحات میں، چند ہی منٹوں میں نے اتنے احادیث کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، یہ بھی حدیث ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ بھی حدیث ہے، علی مجھ سے ہے، میں مجھ سے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اور جو ہے کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہ کتنے احادیث مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی شان میں ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ خصوصیات مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی ہے کہ آپ کی جو ولادت بسعادت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کی سیرت میں بعض وقت یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی جو ہے کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سیرت میں یہ بات موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کی چچی جان مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن مبارک میں علی جلوہ گر ہوا، اور جس آپ فرماتی کہ میں صحن کعبہ میں تھی اور اس وقت مجھے درد زا ہوا۔ سیرت میں دو باتیں ملتی ہے، روایت کے متعلق جو ہے آپ کی ولادت کے متعلق دو باتیں ملتی ہے سیرت میں کہ دو روایت، ایک روایت تو یہ اپنی سیرت میں لکھی گئی ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب علی میرے بطن میں تھے اور میں صحن کعبہ میں تھی، اس وقت میں جو ہے درد زا ہوا اور مجھے آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب مجھے درد زا ہوا، مجھے ہوش نہ رہا، مجھے خیال نہ رہا، اور جب میں بے ہوشی کا عالم مجھ پہ طاری ہو گیا، جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر پائی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ علی جو ہے میرے بطن مبارک سے جلوہ گر ہو چکے تھے، تو علی کی جو پیدائش کا مقام ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ آئیے آپ اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میرا بیٹے کو جب میرے تولد ہونے کے بعد میرا بیٹا آنکھ کھولا نہیں، دیکھا نہیں، تو میں نے خیال کیا شاید یہ جو میرا نومولود بیٹا ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہوگا، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے اس کی، نابینا پیدا ہوا شاید۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتی ہیں کہ جو ہے میں نے دودھ پلانا چاہا تو علی نے جو ہے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ اس کے بعد کافی دیر کے بعد جب میں علی بن ابی طالب کو اپنے شہزادے کو لے کر جب میرے گھر آئی تو محمد رسول اللہ میرے بھتیجے وہ آقا علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، آگے فرمایا چچی جان، اے امی جان، لائیے میرے بھائی کو میرے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ اس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر 3 سال ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام کا کوئی اپنا مکان نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام 8 سال کی عمر میں جب آپ کے دادا نے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے آپ کا نکاح بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوتے ہوئے ہوا، اور اس وقت 3 سال اس وقت آپ کی نکاح کے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم دوڑتے ہوئے فرمایا چچی جان لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھوں میں دو۔ سیرتی کتابوں میں یہ بات موجود ہے جب حضور پاک علیہ السلام نے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا، حضرت علی کو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس وقت علی بن ابی طالب نے اپنی سر کی آنکھ کھول کر، اپنی آنکھوں کو کھول کر آپ نے حضور پاک علیہ السلام کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت علی پیدا تو خانہ کعبہ میں ہوئے،
خدا کے گھر میں ہوئے، لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ نے آنکھ کھول کر اللہ رب العالمین کے گھر کو نہیں دیکھا، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، بلکہ علی ابن ابی طالب پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے، انتظار میں تھے۔ حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ میں دنیا میں آ کر سب سے پہلے جس ذات کو دیکھوں گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہوگی۔ سبحان اللہ، علی نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھول کر سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب نکال کر حضرت علی ابن ابی طالب کے منہ میں ڈالا، تو پتہ یہ چلا کہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں پیدائش کے بعد سب سے پہلے علی کو اپنا دودھ پلانا چاہتے تھے۔ علی دودھ نوش نہیں فرمائے، حضرت علی نے سب سے پہلے، اور حضرت علی کے بطن میں جو سب سے پہلی غذا گئی وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب تھا۔ پتہ یہ چلا علی یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو دیکھو، اور سب سے پہلی غذا جو علی ابن ابی طالب کے بطن میں جائے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب تھا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کی ہے۔ پیدا جب ہوئے اس کے بعد سے پوری جو ہے نا تربیت، بولیے پوری جو ہے نا آپ نے جو تربیت پائی آغوش میں رہ کر، وہ اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا زیر سایہ آپ نے جو ہے تربیت پائی ہے، اور آپ نے جو ہے پروان چڑھا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے کس کے آغوش میں آپ نے پروان چڑھا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت و شان مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اب آئیے کہ آپ کے جو شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 314 آیتیں نازل فرمائی، اور بہت ساری آیات جن کا جو ہے نا آپ کو جو ہے اگر آپ تفاسیر میں چلے جائیں گے اور بعض روایات میں اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کن کن روایتوں میں جو ہے نا حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں کون کون سی آیتیں نازل ہوئی ہے، اس کا بھی تذکرہ جو ہے نا موجود ہے۔ اب آ جائیے، میں جو ہے ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ غدیر خم کا دن تھا، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ فرمایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑ، الست ولی المؤمنین، کیا میں جو ہے مومنین کا میں ولی نہیں ہوں؟ فرمایا تو انہوں نے کیا مومنین کا ولی؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کرام نے فرمایا تو سرکار فرمایا قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، فرمایا سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام طبرانی المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اسی مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے، آقا علیہ السلام کے سامنے، حضرت علی ابن ابی طالب کے سامنے اس مجلس میں کھڑے رہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارک ہو اے ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابن ابی طالب، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے، فرمایا سبحان اللہ۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو سبحان اللہ، کیا عظمت ہے مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کی۔ سرکار دو عالم نے ان کو مولا فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا اللہم والی من والہ، اے اللہ جو علی کو مولا جانے تو بھی اس کا مولا بن، وعادی من عاد، جو علی سے دشمنی رکھے میرے مولا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علی کو مولا جانتا ہے مولا تو اس کا مولا بن، جو علی کو مولا نہ جانے تو اس کا مولا نہ بن۔ تو بولا پتہ یہ چلا کہ جو علی کو مولا جانتا ہے اس کا مولا مصطفیٰ ہے، اس کا مولا خدا ہے۔ مولا کے معنی کیا آتے ہیں؟ مولا کا ایک معنی آتا ہے دوست کے، مولا کے معنی آتا ہے مددگار کے، مولا کے معنی آتا ہے آقا کے، کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے تمام مومنین کے مولا ہیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا، علی آپ میرے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئے، فرمایا سبحان اللہ، مبارک بادی پیش کی۔ تو یہ غدیر قم کے مقام پر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کے مقام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا۔ تو سبحان اللہ، کیا عظمت و شان حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ آپ کی عظمت و شان کے لیے یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فرمایا۔
تو جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، علی کے ہوتے ہوئے وہ مجھ تک پہنچے گا. فرمایا علی کے بغیر کوئی مجھ تک نہیں آ سکتا. اگر انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب جو ہے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو بے پناہ علم اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کو عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں یہ اور امت کے پہلے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کا جو علم ہے، کیا علم ہے، وہ سمندر کی طرح ہے. میں ان کے علم کو اپنا جو علم دیکھتا ہوں تو میں خطرے کی طرح دیکھتا ہوں، اور علی بن ابی طالب کے علم کو میں سمندر کی طرح دیکھتا ہوں. فرمایا سبحان اللہ. آپ روایت کے اندر موجود ہے یہ بات کہ جو ہے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میری ملاقات علی بن ابی طالب سے ہوئی، اور اتفاق سے یہ ہوا کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب نے مجھ سے جو ہے الحمد کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کے الف کے تعلق سے مجھے پوچھا. اور اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب سے مخاطب ہو کے فرمایا میں نہیں جانتا. تو اس وقت میں حضرت عبداللہ بن عباس اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ساری رات عشاء کے بعد سے فجر تک حضرت علی نے الحمد کی الف کی تفسیر کو بیان کیا. فرمایا پھر دوسری رات آئی تو حضرت علی بن ابی طالب نے الحمد کی لام کی تفسیر کو بیان کیا. پھر تیسری رات آئی تو حضرت علی بن ابی طالب نے ہا کی تفسیر کو بیان کیا. چوتھی رات آئی تو حضرت علی بن ابی طالب نے الحمد کی میم کی تفسیر کو بیان کیا. پانچویں رات آئی تو حضرت علی نے الحمد کی دال کی تفسیر کو بیان کیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مکمل 5 راتیں حضرت علی نے صرف الحمد کی تفسیر بیان کی. اس کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو اگر میں لکھ دوں بیان کر دوں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. فرمایا سبحان اللہ. کیا شان ہے حضرت علی بن ابی طالب کی. اگر وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اگر وہ لکھ دے تو 70 اونٹوں پہ لادا جائے گا. اللہ اکبر. یہ شان، یہ عظمت اور علم میں اتنا بلند مقام اللہ رب العالمین نے سیدنا مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کو عطا فرمایا. اب آئیے آپ کی جو پوری زندگی گزری مولا کائنات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے بعد جو خلافت صدیقی ہو، خلافت فاروقی ہو، خلافت عثمانی ہو، اور اسی طرح جو ہے نا یہ تینوں خلفائے ثلاثہ کی خلافتیں اگر آپ دیکھیں گے ان سب میں حضرت علی بن ابی طالب جو ہے مشیر خاص کا آپ مقام رکھتے ہیں، مشیر خاص کا. اور آئیے کہ آپ کی جو پوری زندگی گزری ہے زہد میں، تقوی میں، ورع میں، اور آپ کا دورہ خلافت کو بھی دیکھیں گے کیسی آپ کی دورہ خلافت کے سنہرے ایسے عظیم ترین واقعات بھی ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہے. آئیے میں آپ کی سیرت کے تعلق سے اور آپ کے جو ہے خلافت کے تعلق سے اور آپ کے جو عدل ہے، عدل اور انصاف کے تعلق سے بھی جو ہے میں آپ کے سامنے ایک آدھ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. اب آئیے حضرت علی بن ابی طالب کرم کریم کے عدل کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کا دورہ خلافت ہے، اور اس وقت میں جو ہے آپ کی ایک زرہ تھی. وہ زرہ آپ کی جو ہے وہ چوری کر لی گئی ہے. وہ جنگ میں، بعض روایت میں آگے وہ جنگ میں جو ہے نا وہ زرہ چوری کر لی گئی. تو اس وقت میں جو ہے وہ زرہ کو حضرت علی بن ابی طالب نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس جو ہے وہ زرہ ہے جو کسی جنگ میں کسی نے کو چوری کر لیا تھا. تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب نے آپ نے بحیثیت سربراہ مملکت اسے گرفتار کر کے اپنی زرہ واپس نہیں لی. جب اس یہودی کے پاس اپنی زرہ دیکھی تو آپ جو ہے بحیثیت سربراہ مملکت اسے گرفتار کروا سکتے تھے، اسے اپنی زرہ واپس لے سکتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب آپ نے وہ نہیں لی، بلکہ فرمایا بلکہ عدالت جو ہے نا آپ جو ہے وہاں مقدمہ عدالت پیش کیا گیا کہ فلاں شخص نے میری جو ہے نا زرہ کو لے لیا. تو اس وقت کا جو قاضی و جج تھے، قاضی شریح، وہ حضرت علی بن ابی طالب جو سربراہ مملکت آپ ہونے کے باوجود بھی لے سکتے تھے گرفتار کر کے، لیکن آپ نہیں لی. بلکہ جو ہے نا عدل و انصاف دیکھیے آپ کا کہ آپ لے سکتے تھے لیکن نہ لے کر اس معاملے کو قاضی صاحب کے پاس بھیجایا، اور قاضی شریح جو فیصلہ کرنے والے تھے، جج تھے، ان کے پاس بھیجایا. تو قاضی شریح جب تھے انہوں نے جو ہے گواہی مانگی. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میری زرہ. تو حضرت علی سے جو ہے نا قاضی شریح نے کہا کہ جب بات یہاں تک آئی ہے اور آپ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ زرہ ہے تو علی آپ گواہ پیش کریں. تو اس وقت میں کوئی گواہ نہیں تھے. تو ایک روایت کے مطابق جو ہے اس وقت حضرت علی ہی کی وہ زرہ تھی، وہ اس پر جو ہے نا گواہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے
آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے گواہی دی کہ فرمایا، قاضی شریح کے سامنے فرمایا یہ یہودی کے پاس جو زرا ہے وہ میرے والد گرامی مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے قاضی شریح نے فرمایا، کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، فرمایا اللہ اکبر، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ تو مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب جو ہے فرماتے ہیں کہ اب جج نے کہا کہ اب کیس مسترد ہو گیا، اور یہودی کے حق میں جو ہے عدالت نے فیصلہ کر دیا، کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، اب لہٰذا یہ کیس بالکل سالو ہے، بالکل جو اس کو جو ہے صاف کر دیا گیا ہے، یہ زرا حضرت علی بن ابی طالب کی نہیں ہو سکتی، اور فیصلہ عدالت نے کیا کہ یہ زرا یہودی کی ہے۔ تو جب یہودی باہر نکلا، اللہ اکبر، جب یہودی، یہ جو جملے ہیں جس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو لکھا ہے، جب وہ یہودی باہر نکلا تو اس نے فوراً حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے جو ہے آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، کہا کہ میں اسلام کا نظام عدل دیکھنا چاہتا تھا، اللہ اکبر، میں اسلام کا نظام عدل دیکھنا چاہتا تھا، زرا مولا علی ہی کی ہے۔ اس نے اعتراف کیا، زبان سے کہا کہ فلاں جنگ میں نے جو موقع پا کر علی کی یہ زرا کو میں نے چوری کر لیا تھا، فرماتی یہ زرا جو ہے مولا علی ہی کی ہے، لے لیں۔ تو مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ کریم کی آپ ثقافت دیکھیں، آپ نے جو فوراً جواب عطا کیا، نہیں، جو فیصلہ عدالت نے کیا ہے اس پر عمل ہوگا، زرا واپس نہیں لوں گا، فرمایا اللہ اکبر، جس نے چوری کیا تھا اور یہ خود اعتراف کر رہا ہے یہ زرا آپ ہی کی ہے، آپ لے لیں، فرمایا نہیں، عدالت نے فیصلہ کر دیا، رکھ لیں، یہ زرا مجھے نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو ایک واقعہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت براء ابن عازب سے روایت مروی ہے کہ فرماتے یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکی کے ساتھ کوفہ بھیجا تھا۔ یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ جو ہے نا کوفہ بھیجا تھا، اتفاق سے راستے میں دونوں آپس میں جھگڑا ہو گیا، غلام میں اور جو ہے نا اس شخص کے بیٹے میں، تو جھگڑا ہو گیا، تو لڑکے نے غلام کو مارا، لڑکے نے کیا کیا، غلام کو مارا، اور غلام نے اسے گالیاں دی، اور کوفہ پہنچ کر جو ہے نا غلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، اللہ اکبر، اور اسے بیچنا چاہا، بازار میں جا کر اس لڑکے کو جو ہے اس غلام نے بیچنا چاہا، کہا کہ میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، بیچنا چاہا۔ یہ مقدمہ حضرت علی کرم اللہ کریم کی عدالت میں پہنچا، آپ نے اپنے جو خادم خاص تھے حضرت قنبر کو فرمایا کہ اس کمرے کی دیوار میں دو بڑے بڑے سوراخ بنا دو، اس کمرے کی دیوار میں دو بڑے بڑے سوراخ بناؤ، ان دونوں سے کہو کہ اپنا اپنا سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں، اپنا اپنا سر کیا کرے، ان سوراخوں سے باہر نکالے، آر پار نکالے۔ جب یہ سب ہو گیا، آپ نے فرمایا اے قنبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ جب تلوار لے آئے تو آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر کاٹ ڈالو، فوراً غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ اتنا سنتے ہی غلام نے کیا کیا، جو اپنے آپ کو آقا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور جس بچے کو لایا تھا اس کو جو غلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کلمہ جب اس نے سنا، اب کیونکہ ظاہر سی بات تھی کہ وہ غلام ہی تھا، اور حضرت قنبر کو آپ نے کیا فرمایا، چلیے کہا جاؤ سکا کی تلوار لاؤ، فوراً اس غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ اتنا سننا ہی تھا کہ غلام نے فوراً جو ہے سر اندر کھینچ لیا، اور جو ہے دوسرا جو نوجوان اپنی حالت پر قائم رہا، کیونکہ وہ غلام نہیں تھا، قالم پہ۔ اس طرح آپ کے اجلاس میں بغیر کسی گواہ و شہادت کے فیصلہ ہو گیا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آپ نے غلام کو سزا دی اور اس جو نا شخص کے بیٹے کو جو ہے یمن کی طرف بھیج دیا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کی پوری زندگی جو ہے آپ کا جو ہے زہد میں، تقوی میں، ورع میں، اور خلافت کے واقعات کو بھی دیکھیں گے، ایسے خوبصورت واقعات آپ کی خلافت کے، اور بہت ہی سادہ لوگ آپ نے زندگی فرمائی۔ یہ چند باتیں آپ کی سیرت کے تعلق سے بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بات ہوا، پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے، مولا کائنات سے محبت کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔